گزشتہ آیات دو طرح کے لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ایک وہ لوگ کہ جن کے دل جو ہیں ان کا رخ سیدھا ہے اور اللہ انہیں ایمان سے مالا مال کر دیتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ کہ جن کے دلوں کا رخ ٹیڑھا ہے اور اللہ انہیں گمراہ کر دیتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید کے اندر ایک دعا ہے، آیات میں سمجھتا ہوں کہ ہر مومن مسلمان واحد کی زبان کے اوپر وہ رہنی چاہیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اکثر میں یہ پڑھتا بھی جاتا ہوں لوگوں میں، جی اے میرے مولا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، نہ ٹیڑھا پن پیدا کر ہمارے دلوں کے اندر ہدایت دینے کے بعد، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اور ہمیں رحمت سے نواز دے اپنی طرف سے، تو ہی ہے جی رحمتوں والا، تو ہی ہے انت الوہاب دوست، تو ہی ہے ہمارا رب۔ یہ دعا ہر وقت پڑھتے رہنے چاہیے جی۔ اور بھی بہت ساری دعائیں قرآن مجید کی جو ربنا سے شروع ہوتی ہیں، ہمیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لہذا دو گروہوں کا تذکرہ تھا، ایک وہ جماعت، وہ گروہ کے جو ایمان والے ہیں اور ان کے دل جو ہیں اسلام کے لیے سیدھے، اور دوسرا وہ گروہ کہ جو کافر ہے جی۔ اللہ کہتے ہیں یجعل اللہ الرجس علی الذین، اور اسی طرح اللہ پاک نے گندگی اوپر ان لوگوں کے جو نہیں مان رہے، گندگی جی۔ ظاہر بات ہے جب اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارنا ہے تو یہ شرک ہے، اور شرک کیا ہے؟ گند ہے۔ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، مشرک کے اوپر اللہ نے جنت کیا کر دی ہے؟ حرام کر دی ہے۔ کیوں حرام کر دی ہے؟ انما المشرکون نجس، اللہ کہتا ہے مشرک تو گندگی کا ڈھیر ہے، پلید ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا نماز چھوڑنا گناہ ہے، بغاوت نہیں ہے۔ روزہ چھوڑنا گناہ ہے، بغاوت نہیں ہے۔ حج فرض ہونے کے بعد نہ کر کے چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، لیکن بغاوت نہیں ہے۔ شرک ایسا گناہ ہے کہ جو بغاوت ہے، گناہ نہیں ہے، یہ تو سراسر بغاوت ہے۔ اس لیے دوسرے الفاظ میں یوں کہوں، شاید بات ہے جلدی سمجھ آ جائے، شرک کرنے والا اللہ کی عزت کو ہاتھ ڈالتا ہے بھی۔ اس لیے کہ عالم الغیب ہونا صرف کس کا خاصہ، فریاد رست ہونا صرف کس کا خاصہ، ہر وقت ہر کسی کی سننا کس کا خاصہ جی۔ عزت کس کے ہاتھ کے، ذلت کس کے ہاتھ کے، نفع کس کے ہاتھ کے اندر ہے، نقصان کس کے ہاتھ کے اندر ہے؟ جب سب کچھ اللہ کے کنٹرول کے اندر ہے، اب میں کہوں کہ یہ فلاں کو بھی کنٹرول حاصل ہے، فلاں کو بھی کنٹرول حاصل ہے، یہ اللہ کی عزت کو ہاتھ ہے جی۔ میں انسان ہوں، انسان ہونے کے ناطے وہ میری عزت پہ آ ڈالے، میری غیرت کا عالم کیا ہوتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ میری بیوی کیا ہے؟ میری عزت ہے۔ اس عزت کے اندر میں بھائی کو شریک کرتا ہوں، بھائی کو، دوست کو، باپ کو، بیٹے کو، قریبی ہیں، شریک کرتا ہوں؟ نہیں کرتا۔ کیوں کہتا ہوں میری کیا ہے؟ عزت ہے۔ میں اپنی عزت کے بارے اتنا غیرت مند ہوں کہ اپنے بھائی کو شریک نہیں کرتا۔ قریبی رشتہ ہے، باپ قریبی رشتہ ہے، بیٹا قریبی رشتہ ہے۔ اللہ کیا اپنے معاملے میں اتنا بھی غیرت مند نہیں جی؟ جی کیا اتنا بھی ہمیں رب کا حیا نہیں رہا کہ میں زیادہ غیرت مند ہوں؟ ان العزت للہ جمیعا، ساری عزتیں کس کے لیے؟ ان القوت للہ جمیعا،
ساری طاقتیں کس کے لیے ہیں؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی ساری وراثت صرف کس کے لیے ہے؟ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کا مالک صرف کون ہے؟ اسی کے لیے سب، اسی کے کنٹرول کے اندر ہے سب کچھ۔ اسی اللہ کہتے ہیں جی ہر گناہ کی معافی ممکن ہے لیکن شرک والی بغاوت کی معافی ممکن نہیں ہے۔ اس لیے وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اے قرآن سے ڈر، اے قرآن سے ڈر اور چھاڑ دیو سارا کچھ قرآن میں۔ اسی لیے میرے مرشد کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے کہا تھا اے لوگو میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کتنی چیزیں؟ دو چیزیں۔ ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، دوسرا سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جی اس کتاب کو مانتے رہنا اور میری اطاعت کرتے رہنا، تم کامیاب ہو۔ یہ نہیں کہا کہ فلاں کی ماننا، فلاں کی ماننا، فلاں کی ماننا، دو چیزیں چھوڑ کے جاؤ۔ جی اور میرا یہ یقین ہے، ایمان اس بات کی گواہی دیتا ہے اور ایمان کا حصہ ہے، قیامت آ سکتی ہے، دنیا بدل سکتی ہے، قرآن کا ایک حرف بھی نہیں بدل سکتی۔ شیعہ کہتے ہیں یہ قرآن دے اصلی قرآن نہیں، اصلی قرآن دے امام غیب نے لیا، اصلی قرآن دے امام غیب۔ اسی لیے وہ شب برات کو رات کو نہروں کے اوپر جاتے ہیں، جا کر خط پھینکتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، ان کو یہ کہتے ہیں امام صاحب ہوں غار دے وچوں نکلو، امام صاحب کیا کرو غار سے نکلو، اور اصلی قرآن لے کے آؤ۔ جو کہتے ہیں اصلی قرآن اصل میں 40 پارے تھا، 10 حضرت عثمان کی بکری کھا گئی تھی، لہذا یہ قرآن ناقص قرآن۔ اس لیے تو اصول کافی ان کی ایک کتاب ہے، اس کو درجہ قرآن سے بھی اوپر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہماری کتاب ہے اصل، یہ جو ہے قرآن میں اصل کتاب نہیں ہے۔ لہذا ہم کہتے ہیں جنہ جب تہاڈا اصلی قرآن نہیں ہوگا تسی تے عمل کر لو، ساڈے تہاڈا ہے تے اسی تے قیامت تو آ سکتی ہے لیکن امام غیب نہیں ہے۔ اس لیے کہ بعد میں امام کی اولاد ہی نہیں تھی، امام کی کیا نہیں تھی؟ اولاد ہی نہیں تھی۔ جب اولاد نہیں تھی تو کہہ دیا اولاد تو تھی پر غیب تھی، اس کا نام امام غیب رکھ دیا۔ اصل بات یہ بات، تو لہذا اللہ کہتے ہیں مستقیمہ اور سیدھے راستے پہ آ جاؤ، قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون۔ قرآن کھول کھول کے بیان کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ مشکل کشا ہے، اللہ تعالیٰ جب بھی مانگنے کی ضرورت پڑے کس سے مانگنا؟ میں نے غالباً پچھلے درس میں کہا تھا، یقین مانے ہمیں اللہ سے مانگنے نہیں آتا، ہمیں لوگوں سے مانگنا آتا ہے۔ کسی کو 50,000 لینا ہوئے تو حالات میں جی سناؤ جی کی حال ہے جی، کام کیسا جا رہا ہے؟ ماشاءاللہ ٹھیک جا رہا ہے جی، بچے کڑے سکولے پڑھتے ہیں اور تمہید باندھنے کے اندر ماہر ہے، پھر آخر میں اپنا مدعا بیان کرتے ہیں جی میرے آنے کا مقصد یہ تھا مجھے ایسے جن نے وہ ترلے لیں گے اللہ کو ہی نہیں مانگی، اللہ بغیر سبب پر مسائل پیدا کرتا جی۔ جب بھی مانگنا چاہیے صرف کس سے مانگنا چاہیے؟ حجاج بن یوسف جو قرآن مجید کی زبریں دے رہے ہیں سارے اس کے لگا تھا، بڑا ظالم، بڑے بڑے اجلہ صحابہ کو دی تابعین کو ظالم تھا، بیت اللہ کا طواف کرتے رہا، ایک بندہ وہاں کھڑا ہے جی اللہ سے مانگ رہا ہے یا اللہ مجھے اکھاں کی ضرورت ہے، اکھاں دے نبی نہ ہو۔ حجاج نے پوچھا کتنی دیر سے مانگ رہا ہے؟ اس نے بتایا کہ کافی عرصہ ہو گیا اللہ سے آنکھیں مانگ رہا ہوں۔ اس نے کہا میں طواف شروع کرنے لگا ہوں، میرے طواف ختم ہونے تک اگر تجھے آنکھیں نہ ملی تو میں تیری گردن اڑا دوں۔
اب طواف ختم ہونے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ بڑا آدمی بہت رش ہونے کے باوجود بھی 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے طواف کرنے میں. رش کم ہو تو 45 منٹ لگتے ہیں. اس زمانہ میں کون سے رش تھے جی، بڑا بھی وقت لگتا ہے 10 منٹ لگتے ہو اس سے زیادہ نہیں. اب 10 یا 12 یا 15 منٹ کے اندر حجاج کا وہ ختم ہوا طواف اور اس کے پاس آنکھیں نہیں. کسی نے پوچھا حجاج بن یوسف سے اس کو اتنے عرصے سے آنکھیں مانگ رہا ہے تو نے کیا کہا؟ اس نے کہا یہ اللہ سے مانگ تو رہا تھا لیکن دل سے نہیں مانگ. اسے پتہ ہی نہیں تھا رب سے کیسے مانگنا ہے. اب جب میں نے دھمکی لگائی نا تو اس نے پھر دل سے دعائیں شروع کی، پھر تڑپ تڑپ کے اللہ سے مانگتا. جی جو اللہ کے سامنے تڑپتے ہیں نا تو ان لوگوں کے آگے یوں نہیں کرنا جی. اور جو اللہ کے سامنے نا مانگتے ہیں کدی اورے کو مانگ کدی اورے کو مانگ کدی زندے کو مانگ کدی مردے کو مانگ جی. وہ کہتے ہیں زندیاں کو مانگنا خجالت، زندیاں کو مانگنا خجالت، شرمندگی شرمندگی جی. مردوں سے مانگنا جہالت، اس لیے کہ مردے سنتے نہیں ہیں. زندہ سنتے رہتے شرمندگی، مردے سنتے نہیں تھے جہالت. صرف رب سے مانگنا ہی بات جی. منگنا بھی اپنی ضرورت واسطے تے نال نیکیاں دے ثواب جی. ہم کہتے ہیں اللہ ساڈی سنتا نہیں. میں کہتا ہوں دیکھیں مجھے ایک چیز کی ضرورت ہے، میں کہتا ہوں یا اللہ مجھے یہ چیز چاہیے ٹھیک، میری ضرورت اللہ پوری کر کے مجھے دے دے. بات ختم ہونی چاہیے کہ نہیں؟ ختم ہوگی نا. میں نے کہا یا اللہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، اللہ نے وہ چیز مجھے. نیکیوں کا تعلق ہے کچھ، نیکیوں کا تعلق نہیں ہونا بھی نہیں چاہیے تھا عقل کے لحاظ سے. میں نے اپنی ضرورت کے لیے اللہ سے مانگا نا یا اللہ مجھے 50,000 روپے چاہیے، اللہ نے مجھے اسباب پیدا کیے 50,000 مل گئے. بات تو کیا ہوگی ختم. میری ضرورت کیا ہوگی؟ ہاں میرا اللہ وہ ذات ہے جب پکارنے والا اسے پکارتا ہے وہ خوش ہو کے فرشتوں کو کہتا ہے لکھو اس کی نیکی. صرف پیسے نہیں ملتے بلکہ کیا ملتی ہیں ساتھ نیکیاں. اس نے مجھے پکارا ہے جی، اس نے مجھ سے مانگا ہے، خوش ہو کر اس کے نام اعمال کے اندر کیا کی جاتی ہے نیکیاں بھی لکھ دی جاتی ہیں ساتھ جی. اللہ کہتے ہیں ہم نے یہ قرآن کو کھول کھول کے بیان کیا ایسی قوم کے لیے جن کے اس جگہ کے اوپر کیا موجود ہے عقل، فقاہت، سمجھ، جو سمجھتے ہیں کہ قرآن صرف کس کی کتاب ہے. لہم دار السلام، موت کے بعد بھی ان کے لیے در ہوگا کہاں؟ جنت کے. حضرت سبحان اللہ. اللہ سب کو لے، اللہ آمین تو اونچی آواز میں اللہ ہم سب کو لے، اللہ ہماری کمی کوتاہیوں سے درگزر فرما جی. اللہ ہمارے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما جی. کچھ نہیں ہے، ایک زندگی کے اوپر فخر ہونا چاہیے کہ میں نے ساری زندگی شرک نہیں کی. اگر کیا تو اللہ سے توبہ معافی ہر وقت معافی مانگ. یہ فکرہ اپنی زبان کی عادت بنائیں استغفر اللہ استغفر اللہ جی. اس کے 5 فائدے ہیں. کتنے فائدے ہیں؟ سورۃ نوح کے اندر موجود ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. حضرت نوح نے اپنی قوم سے کہا او میری قوم اللہ سے معافیاں مانگتے رہو، استغفر اللہ پڑھتے رہو. انہو کان غفارا، میرا اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑے گناہوں کو بخشنے والا ہے. کیا ہوا جب تم اللہ سے توبہ کرتے رہو گے، استغفار کرتے رہو گے، 5 انعام اللہ تمہیں دے گا. کتنے انعام؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، بارشیں بھی آئیں گی تمہارے اوپر تو موسم کی بارشیں آئیں گی. تو کون سی آئیں گی؟ موسم کی بارشیں آئیں گی. وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ. دوسرا انعام یہ ہوگا اللہ تمہارے مال کو بڑھا دے گا. یہ قرآنی وظیفہ ہے.
اس کو سمجھ کے سوچ کر پڑھیں. یہ قرآن کا وظیفہ ہے جی. کسی پیر اور مولوی کا بتایا ہوا نہیں ہے، اس پہ تو ہم عمل کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں. یہ قرآن کا وظیفہ ہے جی. یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال، اور اللہ تمہارے مالوں کو بڑھا دے گا جی. مالا باموال و بنین، اور اللہ تمہارے بیٹوں تمہیں بیٹے بھی دے گا. تیسرا انعام کیا ملے گا؟ جو بے اولاد ہے اللہ نے اولاد سے کیا کر دے گا؟ مالا مال کر دے گا جی. وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ موت کے بعد جنت کے اندر تمہیں گھر بھی دے گا اور نہریں بھی دے گا جی. یہ 5 انعام ہیں. کس ذکر کے اوپر؟ کس ذکر کے اوپر؟ صرف استغفر، صرف استغفر. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کروڑوں کا قرضہ بھی ہو تو آپ کو، اربوں کا قرضہ بھی سر کے اوپر ہو تو یہ اس ذکر سے کیا ہوگا؟ اتر جائے گا. کبھی اس کو آپ آزما کر دیکھیں. لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ، ایڈے بڑے چنگے بندے نے قرآن تو نصیحت حاصل کرتے ہیں، انہاں دا گھر کتھے ہونا ہے؟ اللہ سب نو دے. ان ربی اپنے رب دے نیڑے نیڑے، باہو ولیہم، صرف اتھے مکان دے کوٹھیاں نہیں ہونیاں جی 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 جی. اللہ انہاں دا سجن بھی ہوئے گا. وہ کدے دوست ہوں گے؟ اللہ دے دوست ہوں گے. اللہ دی دوستی دا یار، جنت دے وچ اللہ دا دیدار. کچھ جو لوگ ہوں گے جنہوں نے آکھیا جائے گا چلو جی چلو 8 دن کی مقدار کے وقفے کے مطابق اللہ کی زیارت ہوئے گی. کچھ جو لوگ ہوں گے انہوں زیادہ وقت کی مقدار کے مطابق اللہ کی زیارت ہوئے گی. لیکن کچھ خوش نصیب ہوں گے جنہوں ہر ویلے اللہ کی زیارت، ہر وقت کیا ہوگا؟ اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. پتہ نہیں روایت ہے کہ نہیں، ہاں میرے ذہن سے کوئی نہیں جی. اتنی بات ضرور آتی ہے جب اللہ کا دیدار ہوگا لوگ اللہ کے حسن کو دیکھنے لگیں گے. جنہیں آسمان ایڈا سونا بنایا، زمین ایڈی سونی بنائی جی، لوگ ایڈے سونے بنائے، انسان ایڈی سونی مخلوق بنائی. اللہ 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 اللہ، جب اس کا حسن لوگ دیکھنے لگیں گے تو بات مزید کرتے ہیں. جب اللہ کی زیارت کریں گے، دیدار کریں گے تو جنت کے اندر لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے اور دیدار کرتے کرتے تقریباً دنیا کے اعتبار سے 40 سال کا عرصہ گزر جائے گا. کتنے سال کا عرصہ؟ 40 سال کا عرصہ دنیا کے اعتبار سے. جو رب کے زیارت کرتے کرتے جی بڑی سونی شاہ ہوئے، تو 2-4 دفعہ دیکھو، 10 دفعہ دیکھو، دل کہتا ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، رب نے بڑی سونی بنائی ہوئی ہے جی. ویکھن نو دل نہیں کرتا بار بار، لیکن میرے رب دی دیدار، میرے رب دا دیدار ایڈا سونا دیدار ہوئے گا جدوں انسان ویکھن گے جنت دے اندر پہلے نالوں بہت ہی لذت محسوس ہوئے گی. اللہ سب نو دیدار کروا دے. بما کانوا یعملون، اے جنت دے مکان، جنت دیاں کوٹھیاں، جنت دیاں بلڈنگاں جی. اللہ کی دوستی اس وقت ہونی ہے جدو اعمال حسنہ کرنے دے. اعمال کی کرنے دے حسنہ جی جی. نماز کو مغرب لا کے نہیں پڑھنا جی، ہنس کے صدقہ نہیں کرنا جی، صدقے خوشی نال کرنے نے. جدو نماز کا وقت آوے تو نماز سونی کرنی ہے. اسی لیے تو قرآن مجید کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک